السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے نام۔ دوستو، جو لوگ روایت پرست ہیں، منکرین قرآن ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کی بعض آیات سے۔ اچھا، ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں چونکہ اب کہا ہے تو ان کے حقیقی والد ہوئے۔ دوستو، آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں تھا۔ باپ، ستیلا باپ ہو یا پھر چچا ہو، اس کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ مختلف آیات میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے غیر والد کے لیے بھی، جس طرح اللہ پاک نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ والد تو نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے والد تو نہیں ہے نا، لیکن پھر اللہ نے ابی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ان کی نسل سے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں، دادا کے لیے نا اوپر تک، جد امجد تک اب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوا ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آزر باپ تھا، اس کا تو جواب ہم نے دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اب کہا ہے نبی کا، اور اسی طرح اور آیات آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں جس کے مطابق اور پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ ان کے حقیقی صلبی اولاد مطلب بیٹے نہیں تھے۔ دوستو، اب ہم چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا قرآن سے۔ ابو جعفر تنولی اگر کسی چیز کو چیلنج کرتا ہے تو اس کو پورا بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ جوانی کے دنوں میں جب وہ بت توڑنے والا واقعہ تھا نا، کہ وہ سارے لوگ چلے گئے کسی میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے سارے بت توڑ دیے، ایک چھوڑ دیا، ہے نا قرآن میں۔ دوستو، یہ جوان ابراہیم تھا قرآن کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو بلانے کی کوشش کی، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ آپ نے اسٹیپ کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلانے کی کوشش کی، وہ نہیں آیا۔ پھر جب آپ کو پتہ لگ گیا یہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، تبرہ کیا، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے دوستو، یہ ہے سورہ توبہ 114 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا، یعنی اب کی، وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گیا، تبرأ منہ۔ دوستو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تبرہ کیا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ پہلی اسٹیج بتا رہا ہوں میں آپ کو، پہلی اسٹیج، جوان ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے ساتھ لا تعلقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری اسٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی میں آزر کے ساتھ تعلق ختم، بائے بائے، ختم تعلق۔ اب وہ جو جوان ابراہیم تھا وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے دوستو، یہ ہے سورہ ابراہیم کی 39 نمبر آیت۔
الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ جوانی میں چھوڑ دیا آزر کو کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کنوارے تھے اس وقت، اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور اللہ نے اولاد دی انہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بڑھاپے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔ دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام جو جوانی میں آزر کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر کے آ گئے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نہیں تھے۔ اب بڑھاپے میں سفید داڑھی کے ساتھ، سفید سر کے ساتھ بوڑھے ابراہیم علیہ السلام، ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اللہ نے اولاد دی۔ اس عمر میں آخر میں وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اب یہاں دیکھیں باپ کے ساتھ ماں کا بھی والدیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ماں باپ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا آزر قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی شخص کے ساتھ جوانی میں لا تعلقی کا اظہار کر دیں، اس وقت اولاد بھی نہ ہو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور اللہ اولاد بھی دے دے اور وہ کعبے کی تعمیر بھی کر دیں۔ جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے قرآن کے مطابق، اور اب یہ آخری سٹیج ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جوانی میں ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، لا تعلق ختم۔ اب بڑھاپے میں اللہ نے جب آپ کو اولاد دی تو آپ دعا کریں یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میری ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں لا تعلقی کا اظہار کیا ہو اور بڑھاپے میں آ کے پھر سے دعا کرنے لگ جائیں؟ تو معلوم ہوا وہ آزر اور تھا اور یہ ماں باپ اور تھے۔ اور والد کا لفظ ہمیشہ صلبی باپ، جس کے نطفے سے، جس کے خون سے آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو قرآن سے ہم نے ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں آزر سے بائیکاٹ کر دیا، بائے بائے کر دیا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت اولاد نہیں تھی۔ اب بڑھاپے میں جب اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے کعبہ بھی تعمیر کر دیا، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اب آ کے آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی بخش اور میرے والدین ان کو بھی بخش۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آزر جس کے ساتھ جوانی میں آپ نے ختم کر دیے معاملات، بڑھاپے میں اس کی آپ کی یاد آ گئی ہو، نہ، معلوم ہوا وہ اور تھا اور یہ اور ہے۔ قرآن مطابق اب کا لفظ چاچے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دادے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کا اب کہا ہے اللہ نے، ابیکم ابراہیم، لیکن والد یہاں پہ اس آیت میں ان کے ماں باپ کا ذکر ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے، دونوں کا اکٹھا ہوا ہے، معلوم ہو ان کے والدین اور کوئی تھے۔ دوستو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں قرآن ایک گہرا سمندر ہے، حکمت سے بھرا ہوا۔ اس کی گہرائی کو نا سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو، ڈبکی لگاؤ اللہ کا نام لے کے، حکمت کے موتی چن کے اوپر آؤ، سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کرو۔ وہ روایت ہے نا بخاری کے اندر کہ آپ اپنے آزر کو دیکھیں گے دن قیامت اور وہ پھر جانور بن جائے گا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مشہور تھے اسرائیلیات بیان کرنے میں۔ بہرحال دوستو قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، جوانی میں آزر سے بائیکاٹ ہو گیا،
اور بڑھاپے میں جب صاحب اولاد ہوئے تو آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جوانی میں آپ اس کو آزر کو بائیکاٹ کر دیں اور بڑھاپے میں اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فتبرأ منہ، لا تعلقی کر دی ابراہیم نے، بس بات ختم. اب بڑھاپے میں جا کے آپ نے اپنے حقیقی والدین کے لیے دعا کی. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.